40 سال اپنے کردار کے ساتھ تمہیں دعوت اسلام دیتا رہا. پھر اس کے بعد میں نے اعلان نبوت کیا تو پھر ذی الفجار کی منڈی ہو یا عکاس کا میلہ ہو، مکے کا کوئی چوراہا ہو یا طائف کا بازار ہو، میں نے پوری جانفشانی کے ساتھ تبلیغ کی ہے، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. پھر مجھے میرے وطن عزیز سے نکالا گیا، مجبور کیا گیا تو میں مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے آیا. بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی، حنین کی لڑائی، موتا کی لڑائی، تبوک کی لڑائی، تمام جنگوں میں گیا. 10 سال کے اندر 78 جنگیں مدنی دور میں لڑی. ہر 1.5 مہینے کے بعد جنگ بنتی ہے، اگر آپ اس کا اوسط نکال لیں، ہر 1.5 مہینے کے بعد. فرمایا یہ سارا کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے دین کا پیغام پہنچاؤں، اور اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو محنت کی ہے، میں نے جو ابلاغ حق کیا ہے، جو اعلائی کلمت الحق کے لیے کوشش کی ہے، تمہیں اللہ کا رستہ دکھایا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر. پتہ یہ چلا کہ تبلیغ جو ہے یہ کسی بھی لالچ سے پاک ہو تو اثر رکھتی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے تبلیغ کی تم کو، لیکن کوئی اجر نہیں مانتا. کسی اجر کا لالچ اگر مبلغ کے دل میں آ جائے تو اس کی تبلیغ کوئی اثر نہیں رکھتی، نہ تو فائدہ رکھتی ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا. تو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر نہیں تم سے مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت کے ساتھ پیار ضرور کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت ضرور کرنا، میری اہل بیت سے محبت ضرور کرنا. اب سوال یہ ہے، توجہ سے سن رہے ہیں میرے آبا، جا کے بیٹھنا آپ نے. آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ آپ سمو بک ہو کے بیٹھ جائیں گے، مجھے آپ کی آواز کی درکار ہوگی تاکہ مجھے پتہ چلے میں کوئی بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں. سوال یہ ہے جب کچھ بھی نہیں مانگا تو پھر اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگتے، جب کوئی مطالبہ جو نہیں کیا تو پھر یہ بھی نہ طلب کرتے، یہ بھی تو مطالبہ ہی تھا. یہ سوال یہ ہے یا رسول اللہ آپ نے کچھ نہیں مانگا خدا کے حکم سے، آپ نے فی سبیل اللہ تبلیغ کر کے لوگوں کو بتایا تو یہ بھی نہ مانتے. وہاں سے جواب یہ آتا ہے لوگوں، اہل بیت کی محبت جو مانگ رہا ہوں وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ بھی تمہارے لیے مانگ رہا ہوں کہ جب تک میری اہل بیت سے جڑے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. قرآن میں اور ایک حدیث پاک میں امام ترمذی نے اسے لکھا ہے اور علامہ دارمی نے اسے لکھا، دیگر 20 کتابوں میں حدیث موجود ہے. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری میری اہل بیت. اگر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہا ان المودۃ فی القربى، اپنی اہل بیت کی محبت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ تمہاری ضرورت ہے. اگر تم ان سے جڑے رہو گے تو کبھی، میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر کسی نے قرآن دین کو پڑھنا ہو، اسلام کا مطالعہ کرنا ہو تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے، قرآن پڑھے، گویا وہ دین پڑھ رہا ہے. اور اگر کسی نے دین کو دیکھنا ہو تو وہ حسنین کریمین کی ذات دیکھنے ہی لگتا ہے جیسے دین دیکھ رہا ہے. یہ پیکر ہے. اگر تھیوری ہے تو وہ قرآن ہے دین کی، اور اس کا پریکٹیکل ہے تو وہ حسین بن علی ہے، وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے کہا ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. اور پھر حضور اسلام علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بات میں عرض کرتے ہوئے، اے اللہ میں اپنی اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرنا. اور اے اللہ میں اپنی اہل بیت کو ناپسند کرنے والوں کو پسند کرتا، ناپسند کرتا ہوں، اور جو میری اہل بیت کو ناپسند کرے، بغض رکھے تو بھی ان کو ناپسند فرما دے. محبت کا دعویٰ، محبت کی دعا انہی کے لیے ہے کہ جو محبت اہل بیت دل میں رکھے ہوئے ہیں. دوستان عزیز وقار، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس مشن کے لیے اپنے گھر سے چلے، اور وہاں پہ جو غریب حکمران تھا گورنر مدینہ، اس نے کہا کہ آپ عائد کریں، یزید کا آرڈر ہے. تو امام علی مقام نے کہا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی حمایت نہیں کر سکتا. میں یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، ختم پاک کی محفل ہے، میں موقع کی مناسبت کا خیال رکھتا ہوں، لیکن آج چونکہ موقع ہی ایسا ہے کہ میں وہی بیان کر رہا ہوں.
اور کربلا کے مانزے اور یقیناً جو سارا کچھ ہم بیان کر رہے ہیں ان کی محبت میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا سارا ثواب ان باتوں کا اللہ ہمارے مرحوم بھائی کو بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بیعت کریں، یزید کا آرڈر ہے، تو آپ نے کہا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں بیعت کسے کہتے ہیں؟ آج کے دور میں جو اس کی ٹرم ہے وہ ہے ووٹ دینا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ ووٹ دینا، کسی کے حق میں کھڑے ہو جانا، ووٹ ڈال دینا جا کے کہ میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ امام علی مقام نے کہا میں یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پاس ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا امام آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ یہ کچھ لوگوں کو بڑی آیت آتی ہے نا آج بھی، حکمرانوں کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو امام علی مقام نے ایسے مڑ کے دیکھا، فرمایا تو کسے قرآن سنا رہا ہے؟ تو نے قرآن سنا ہوگا لیکن میری ماں فاطمہ نے مجھے لوری قرآن کی دی۔ میرے اللہ کہا تو کسے قرآن سنا رہا ہے؟ میں نے فاطمہ کی گود سے لوری قرآن کی لی ہے، اور اس بات کو امام علی مقام نے سچ ثابت کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے لوگوں کو قرآن سنا کے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ اور اقبال نے کہا تھا سیرت فرزندہا الامہا، بچوں کی اگر سیرت دیکھنی ہو تو پھر دیکھو ان کی ماں کیسی ہے۔ ماں کی سیرت بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر حسین نے قرآن نیزے کی نوک پہ چڑھ کے پڑھا ہے تو تمہیں پتہ نہیں ہے فاطمہ الزہرا کتنا قرآن پڑھتی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں؟ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور اس بات کو علامہ اشرف علی تھانوی نے کتاب الفضائل میں مانا ہے، خود لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی یہ شان تھی، ایک رکعت میں پیر رکھتے تھے، دوسرے رکعت میں پیر آنے تک سارے قرآن کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو سبحان اللہ کہا ہے، کچھ سوچ میں پڑ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور لوگوں میں کرامت بیان کر رہا ہوں۔ یہ حضرت علی کی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اور کرامت کہتے ہیں اسے ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت نہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال کیا بنے گا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں لکھا ہے ایک رکعت میں پیر رکھتے تھے، دوسرے رکعت میں پیر آنے تک سارا قرآن پڑھ دیتے۔ نکاح ہوا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ، فرمایا فاطمہ میں نے حضور سے قرآن پڑھا ہے، میری قرآن پڑھنے کی سپیڈ تو یہ ہے ایک رکعت میں پیر رکھتا ہوں، دوسرے رکعت میں پیر آنے تک سارا قرآن پڑھ دیتا ہوں، تو تم نے بھی تو حضور سے قرآن پڑھا ہے، بتاؤ نا تم کتنی جلدی قرآن پڑھ لیتی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس کیا، مولا کائنات شیر خدا آپ تو ایک رکعت سے پیر دوسرے رکعت میں آنے تک قرآن پڑھتے ہیں، میں جب چکی چلاتی ہوں ڈالے میں دانا ڈالتی ہوں، چکی کا ایک چکر بعد میں پورا ہوتا ہے، نبی کی بیٹی قرآن کی تلاوت پہلے مکمل کر دے۔ ایک رکعت سے دوسری رکعت میں آنے تک قرآن پڑھے، جس کی ماں ایک چکی کا چکر پورا ہونے میں قرآن پڑھے، وہ حسین کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن نہیں سنائے گا، توڑ کیا کرے گا؟